رہے جو کہتے ہیں یہ حکمرانوں نے کیا ہے، حکمرانوں نے کیا ہے تو ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کے قصوروار صرف عوام نہیں ہیں، اس میں قصوروار حکمران بھی ہیں، ہی نہیں ہیں بھی ہیں، عوام بھی ہے کہ عوام کے اپنے اعمال بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے ان کے فیصلے غلط ہیں، ان کی پالیسیاں غلط ہیں، وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن میں بھی تو اپنے آپ کو دیکھوں نا، دودھ کا دھلا ہوا تو میں بھی نہیں ہوں۔ اور جیسی روح ویسے فرشتے، تو قانون ہے نا، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہم پہ بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، کتنی زبردست بات ہے، ذرا یار غور تو کرو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے۔ عوام چور ہوگی، حکمران چور آئے گا، عوام زانی ہوگی، حکمران بڑا زانی آئے گا، عوام ڈاکو بنے گی، حکمران ان سے بڑا ڈاکو آئے گا۔ بھائی جب 10 آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام کس کو بنائیں گے؟ جو ان میں زیادہ اچھا نمازی ہو نا، جو ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو نا، اسی کو نمازی بنائیں گے نا۔ تو زانیوں کا حکمران بڑا ہی زانی ہونا چاہیے، چوروں کا حکمران بڑا چور ہونا چاہیے۔ اور پھر حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہی تو لائے ہوئے ہیں، یہ کس کے لائے ہوئے ہیں بھائی؟ کس کے لائے ہوئے ہیں؟ ان کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے لایا ہے، اور ظاہری طور پر ہم بھی اس میں شریک کار ہیں۔ ان کو آپ ہی ووٹ دیتے ہیں، جبریل السلام تو ووٹ نہیں دیتے آ کے، ان کو آسمان کے فرشتے تو آ کے ووٹ نہیں دیتے، آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ہی ان کو الیکشن میں لاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، 5 کام کریں، 5 کام۔ ایک ناپ تول کی کمی چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ دوسرا زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ تیسرا سب کے سب اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، یہی اس موقع کی سنت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ابھی واویلا کی بجائے جب الیکشن آئے تو اس وقت ذرا سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کس کو لانا ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ یعنی حیرت ہوتی ہے، ایک آدمی خود جواری اور شرابی ہے اور اس کی دکان ہے، دکان پہ وہ ایسے ملازم کو چاہتا ہے جو امانت دار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، شریف ہو، تاکہ پیسے نہ کھائے۔ کیونکہ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگرچہ خود اس کے اعمال ایسے ہی ہیں، خود تو ہیرونچی بھی ہے، شرابی بھی ہے، نشئی بھی ہے، زانی بھی ہے اور چور بھی ہے، لیکن ملازم وہ رکھے گا جو امانت دار ہو، اس لیے کہ پیچھے دکان کا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان ہم امانت دار کے حوالے کرتے ہیں، کسی کرپٹ اور چور کے حوالے نہیں کرتے۔ اتنا بڑا ملک جو اللہ نے ہمیں لاکھوں کی قربانیوں کے بعد دیا ہے، وہ ہم ایسی اندھا دھند جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو خدا کرے یہ مہنگائی کا واویلا الیکشن کے دنوں میں بھی آپ کو اور مجھے یاد رہے۔ اچھا، حکمران کس کو ہونا چاہیے؟ کس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ اس موقع پہ بھی حضور کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، وہ ضرور سنیے، وہ ضرور پہچانیے۔ اب آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے، پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام لے گا، پتہ نہیں نون لیگ کا نام لے گا، پتہ نہیں پیپلز پارٹی کا نام لے گا، پتہ نہیں کس کا نام لے گا۔ نہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں۔ میں آپ کو ایک معیار عرض کروں گا، قرآن اور حدیث کا، اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا معیار اور کسوٹی عرض کروں گا۔
اب اس کسوٹی کو سامنے رکھیں، جہاں فٹ رہے وہ ڈال دو، جہاں فٹ رہے وہ ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ۔ کوئی حافظ ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں حکمرانی دیں تو وہ نمازیں قائم کریں گے۔ کیا قائم کریں گے؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے۔ ونہوا عن المنکر، ان کو برائی سے منع کریں گے۔ یہ ہیں وہ جنہیں زمین میں کنٹرول ملنا چاہیے، یہ ہیں وہ جن کو زمین کی بادشاہت ملنی چاہیے، جن کو آپ کی کرسی اور حکومت ملنی چاہیے، جن کی صفات اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اگلی بات، کس کو نہیں ڈالنا وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، ان کو اپنا امام نہ بنانا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، ان کو اپنا امام نہ بنانا جن کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن کو حکمران نہیں بنانا، وہ صفات ہیں جن کو حکمران بنانا ہے۔ یہ کسوٹی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب آپ اس کو خود سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ پھر ظالم حکمران آتے کیوں ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ظالم حکمران، بددیانت حکمران، سنگ دل حکمران کیوں آتے ہیں؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بضرور، 2 دفعہ 3 دفعہ، ضرور بضرور نیکی کا حکم کرو، اور ضرور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ اگر تم یہ 2 کام نہیں کرو گے، او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اگر تم یہ 2 کام نہیں کرو گے اللہ تم پر تمہیں میں سے بدترین لوگ مسلط کر دے گا۔ فیدعو خیارکم، تمہارے نیک اور متقی جمعے کی نمازوں میں اور تمہارے کعبے کے امام 27ویں اور 29ویں کی شب کو رو رو کے دعائیں کریں گے، شب قدر میں بھی تم رو رو کے دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی اگر تم اس پہ واپس نہ ہو جس کو چھوڑنے کی وجہ سے تم پہ یہ عذاب آیا ہے۔ بھائی بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کاش کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے، کاش کہ ہم اپنے نبی سے رہنمائی لیتے، اور یہ کاش کہ یہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار ادھر ادھر کی بکواس بکنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مہنگائی ختم ہو تو اس کا حل آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی ذاتی تجربہ نہیں، کوئی ذاتی بات نہیں، سب وہ باتیں ہیں جو اللہ نے کہی ہیں، اللہ کے نبی نے کہی ہیں۔ کہ بھئی دل کو لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ کسی کو اشکال ہے تو وہ بول لے، کتنی واضح باتیں ہیں یہ۔